اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کو ہمارے چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا جو وظیفہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ بد ہضمی سے شفا کے لیے ہے۔ دوستو، بد ہضمی ہونے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو بد ہضمی ہو جاتی ہے تو اس کا سب سے بڑا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو نظام انہضام ہے وہ آپ کا سارا نظام خراب ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا کھانا صحیح طرح سے ہضم نہیں ہوتا اور آپ کو بد ہضمی کی شکایت رہتی ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ بادی اشیاء کے استعمال کی وجہ سے، کولڈ ڈرنک کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ گھر کی بنی ہوئی صاف ستھری اشیاء استعمال کریں تاکہ آپ کو بد ہضمی کی شکایت نہ ہو۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو بد ہضمی کی شکایت ہو گئی ہے تو آپ اس مرض کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شیئر آپ لوگوں نے اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ اور ایصال ثواب کا ذریعہ بنے گی۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے کسی انسان کی بہت بڑی پریشانی یا مشکل حل ہو جائے اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ دوستو، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ اگر کسی شخص کو بد ہضمی ہو گئی ہے یا اس کا کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو وہ سب سے پہلے عرق گلاب لے لیں اور اس کے بعد باوضو ہو کر وہ 3 مرتبہ اول واحد درود شریف پڑھ لے گا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد وہ 1 مرتبہ سورہ الانشقاق کو پڑھ کر اس عرق گلاب پر دم کر دے گا اور دم کرنے کے بعد وہ عرق گلاب کو یہ جو پانی ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پی لے گا۔ اگر وہ شخص خود وظیفہ نہیں کر سکتا، خود یہ سورہ نہیں پڑھ سکتا تو آپ متاثرہ شخص کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس مریض کو تھوڑا تھوڑا کر کر یہ پانی آپ روز پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بد ہضمی سے شفا حاصل ہوگی۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو آج کا یہ وظیفہ پسند آیا ہے تو کمنٹس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت جلد ایک نئے وظیفے میں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔